امین والصلاۃ علی رسول العالمین۔ جادو کے علاج کے حوالے سے ہر کس و ناکس اور غیر مستند عالم اور عامل کے پاس جانا درست نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی مستند اور معتبر پابند شریعت عالم دین جادو کے شکار شخص کا علاج کرے اور دوران علاج کسی قسم کا کوئی تعویذ کہیں سے نکالے تو اس میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ باقی جادو کی حقیقت اور اس سے بچاؤ سے متعلق شریعت مطہرہ سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک جادو ایک حقیقت ہے اور بعض بدبخت لوگ جادو بھی کرتے ہیں اور سبب کے درجے میں اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات کے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ان کے حکم کے بغیر دنیا میں ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اسباب کے خالق بھی وہی ہیں اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے بھی وہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ ساحر لوگ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کے تقدیری حکم سے۔ جادو اور دیگر شیطانی حملوں سے بچاؤ کے لیے شریعت سے ہمیں مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے جو پہلی ہے، سب سے بنیادی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات پر کامل ایمان اور یقین ہو۔ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو تو قوت ایمانی سے ہی انشاءاللہ بہت سی شیطانی قوتیں اور نفسیاتی حملے پسپا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 میں ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی۔ ان کی شرائط و احکام کی رعایت رکھ کر ادا کرنے کا اہتمام جو در حقیقت خالق و مالک سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو شیطان کا بس اس پر نہیں چلتا۔ اور تیسری جو ہے ہر وقت پاکی کا اہتمام کریں، یعنی کہ آپ باوضو رہے اور تلاوت قرآن کریم کی کثرت نیز ذکر کی پابندی۔ اس کے بعد چوتھا ہے مکمل سورہ بقرہ معتدل آواز میں وقتاً فوقتاً گھر میں تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد 5ویں میں ہے صبح اور شام کی حفاظت کی مسنون دعائیں پڑھنے کا اہتمام۔ نیز مندرجہ ذیل اذکار صبح و شام 7 مرتبہ پابندی سے یقین کے ساتھ پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں تھتکار کر سر سے پیر تک اپنے پورے جسم پر پھیر دیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے سحر، آسیب اور نظر بد کے اثرات بد سے حفاظت رہے گی۔ اس میں ہے سورہ فاتحہ اور آیات الکرسی اور سورہ علم نشرح اور سورہ کافرون اور سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس اور درود شریف۔ لہٰذا جادو سے بچاؤ کے لیے مذکورہ ادعیہ اور اذکار کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔